ویلکم بیک. یہ پکچر اگر آپ نے غور سے دیکھی ہو تو اس میں آپ کو معین اختر بھی نظر آئیں گے اس پکچر کے اندر. اس پکچر کے اندر عمر شریف ہیں, لہری بھی رئیس صاحب بھی ہیں اور عمر شریف صاحب نیچے بیٹھے. ایک بار پھر پیچھے دیکھیں, آدم جی آڈیٹوریم کی تصویر لگ رہی ہے مجھے. پلیز ہاں یہ دیکھیں غور سے. عمر بھائی بہت بچے تو اس نئے نئے آئے تھے اس وقت. دیکھیں اوکے معین بھائی ہیں, معین بھائی اور لہری بھائی نے ایک جیسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تقریباً. آپ نے اگر ان کی پہلی پرفارمنس جو پی ٹی وی پہ تھی, جو ان کی لائف کی پہلی پرفارمنس تھی, وہ کل دکھا رہے تھے, وہ کل دکھا رہے تھے صورت اور کانفیڈنس دیکھا تھا آپ نے اس فرسٹ پرفارمنس میں ان کا. وہی ہے آج بھی, وہی آج وہی بولنے کا انداز, وہ جو بولتے نا بنا کے وہی انداز مطلب اتنا جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ حالانکہ پہلی دفعہ کسی کو دیکھ رہے تھے اس حساب سے, لیکن وہ سب ہنس. اچھا بدو آپا ہمارے بدر خلیل صاحبہ کال پہ ہیں. السلام علیکم بدو آپا, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم بیٹا, کیسے ہوں گے؟ آپ بتائیں, آج تو ایسا دن ہے کہ جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ہم چاہتے تھے یہ دن آئے, لیکن یہ تو ہے. سوچ بھی نہیں سکتے تھے, موت تو زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اتنی پیارا شخص چلا جائے, اتنا بڑا لاس پاکستان کو ہو جائے, بس یہ دماغ میں کبھی نہیں آیا. اور جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے غم کے ساتھ میرا بھی غم شریک ہے. بس اللہ میاں میں کیا کہوں معین کے لیے کہ معین تو میرا ساتھ میں نے 2 پلے کیے. تو سوف کیا جب خلی کا نیا انتقال ہوا تھا, ہاف پلیٹ, اور اس نے کتنا مجھے سہارا دیا اور اتنا مجھے بیک اپ کیا کہ آپ کتنے بہادر ہو, اٹھو اور اللہ سب کو تمہارے جیسے بہادر کرے. وہ اتنا انکریج کرتا تھا, اتنا مجھے ہنساتا تھا. پھر میں نے تیری صورت نظر آئی, کامیڈی سیریل کیا تھا اس کے ساتھ رانگ پلیئر. بس کیا کہوں میں, وہ ان کے لیے سب لوگ ہی کہہ رہے ہیں, مطلب میں کیا کہوں, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کس طرح کا وہ بندہ تھا, کس طرح کا وہ تھا. اور میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے کام اس کے ساتھ کیا, مجھے اس نے بہت بیک اپ کیا. مطلب یہاں تک کہ ایک دفعہ میں نے کہا مجھے لوز ٹاک کے لیے بھیجنی ہے سیڈیز اپنے بیٹے کو کینیڈا میں, تو اس نے کہا خریدنے کی کیا ضرورت ہے, میں دے دوں گا. اور اس نے مجھے اتنی ساری کیسٹ لا کے دے دی. مطلب وہ آدمی میں اتنا غم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ساری دنیا مطلب پورا پاکستان غم میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کی بس یہی یاد آ رہا ہے کہ اس میں کوئی خرابی تھی, اس آدمی میں کوئی خرابی تھی, کوئی خرابی نہیں تھی اس آدمی میں. اور اچھے لوگوں کو اللہ میاں کو بھی اچھے لوگ اچھے لگتے ہیں اور ان کو وہ لے جاتا ہے. بس یہ روتے ہیں, بس دعا کر رہے ہیں اس کے لیے بیٹھ کے, اللہ میرے پیارے بھائی, میرا پیارا بیٹا جو بھی تھا وہ, اللہ میاں بس وہ بہت سکون کی جگہ پہ ہو, بس بہت سکون. بالکل. اور بدو آپ دیکھیں کس طرح وہ گئے ہمارے بیچ سے, کتنی سکون کی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ مطلب ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس طرح چلتے پھرتے جائیں اس دنیا سے. وہ نیک آدمی تھا نا, نیک آدمی اس طرح جاتا ہے, رگڑ رگڑ کے نہیں جاتا. اور بس یہ ہے کہ اللہ میاں بس میں سارے آرٹسٹوں کی ساتھ میں بھی ان کے غم میں شریک ہوں اب, اور ہم کر نہیں کچھ سکتے, بس یہی کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کریں, اور ان کے لیے کوئی یادگار چیز, جیسے کل لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے جو یاد میں سمجھتی ہوں وہ مرا ہی نہیں ہے, وہ زندہ ہے, وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا زندہ. ہم اس کی باتیں ہمیشہ کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ ایسی چیزیں چھوڑ کے گیا ہے کہ ہم کبھی زندگی میں ہمارے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ معین یہ دنیا میں نہیں ہے. معین ہے, ہمارے دلوں میں ہے, ہمارے دماغوں میں ہے, ہر جگہ ہے, ہر طرف ہے معین, ہمارے ایکٹ میں, ہماری باتیں. تھینک یو, بہت شکریہ پاپا, بہت شکریہ. یہ ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم آئے ہیں روتے ہوئے آئے ہیں. آپ جب آتے ہیں اپنے گھر میں تو آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, رشتے دار سب تالیاں بجاتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا ہوا یا ہمارا بھانجا ہو, بچہ. ایگزٹ ایسے ہونی چاہیے معین بھائی جیسے. وہ اب گئے نا ایگزٹ کے لیے نا, اب جب ان کا نام آئے گا سب کلیپ کریں گے ان کے لیے. یہ ایگزٹ ہونی چاہیے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ایگزٹ دے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ لیجنڈ بننا, اسٹار بننا آسان ہے, اسٹار تو بے شمار ہے, لیجنڈ بننا مشکل ہے. ایسا بندہ جو اپنا مارک چھوڑ کے چلا جائے اور جس کو کہ آپ بیٹ کرتے کرتے ہی رہ جائیں ساری زندگی اور آپ بس اس کو پکڑ نہ پائیں, تو معین بھائی نے وہ مارک چھوڑ دیا ہے, وہ پکڑنا مشکل ہے. اور لیکن ایک بات ہے وہ کام جو ان کا اتنا سارا ہے, میرے خیال میں اب اس پہ بات کرنی چاہیے, آگے صاف ستھرا کام کیا, صاف ستھرا کام کیا ہمیشہ. اور وہ جو آپ ماں بہن بیٹی باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا, کہتا معین بھائی کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی کر رہا ہوں کام, میں تو سینسر بورڈ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور میں بہت مزے کی بات ہے مانی کہ ہم ڈرامہ کرتے ہیں ملتان کے اندر, تو وہاں ایک گرانڈ ریہرسل ہوتی ہے جس میں سینسر بورڈ آتا ہے, وہ چیک کرنے آتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
ان کو پتا تھا معین اختر صاحب آئے ہوئے، تو آئے، ہم نے پروڈیوسر نے کہا کہ وہ آ گئے سینسر بورڈ والا، تو میں نے کہا پھر کہنا وہ ریہرسل کرا. ہاں جی. اچھا معین بھائی بحث نہیں کرتے تھے، آئیے ٹھیک ہے جو ان کا کام ہے وہ کریں، ہم اپنا کام کو دکھا دیتے ہیں. تو آئے کہنا معین صاحب ہم سینسر ریہرسل دیکھنے نہیں آئے، آپ کام کر رہے ہیں، ہم بے فکر ہیں، ہم تو صرف آپ سے ملنے آئے ہیں، چائے پینے آئے ہیں. وہ 10 منٹ بیٹھے ہیں اور پی کے چائے چلے گئے، کوئی ریہرسل انہوں نے ایک لائن نہیں دیکھے کہ نا معین صاحب ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو ایسی بات بنانی چاہیے آرٹسٹوں کو. اوکے ہم شاید یہ بتائیں گے کافی ساری میموریز فیصل کے پاس بھی. فیصل وہ جو ایک بات ابھی آپ نے بتائی تھی سائیکل والی بات جو تھی، وہ شرارتیں کرتے تھے، وہ شرارتیں آپ سے بہت ساری کی ہیں انہوں نے. وہ کرو تم. میرے ساتھ تو لوز ٹاک ان کا جب نیا شروع ہوا تھا تو اس وقت میں نے موبلنگ، سوری میں نام لے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل لے سکتے، تو کوئی پرابلم نہیں. تو میں نے ایک اسپیشل نمبر مجھے الاٹ ہوا اس کا، بہت اسپیشل نمبر، بڑی خوشی سے آپ کے پاس آیا. ہاں. تو وہ جائز اس وقت نیا آیا تھا پیکیج. ان کا پروگرام شروع ہوا، میں نے ان پہ کوئی غلطی سے میں نے کسی شو میں ایک فقرہ لگا دیا، اس پہ کلیپ. اب یہ ہو گیا، کہنے لگے اس کا جو بھگتان تم کو بھگتنا پڑتا ہے، تم کو اندازہ نہیں، تمہارا کیا حشر. اچھا میں نے کہا اس وقت میرا سیلیبریٹی آن لائن چلتا تھا پروگرام، میں لاہور جاتا تھا ریکارڈنگز کے لیے. تو مجھے ایک دن جہاز میں بیٹھا تو لوز ٹاک آن ایئر کا وقت تھا، میں نے کہا میں اس کو ریپیٹ میں رات میں دوں. جب اترا ہوں مانی، جہاز جیسے لینڈ کرتا ہے تو ہم فون آن کرتے تھے، میں نے آن کیا فون، اور میں نے ایئرپورٹ سے نکلتے گاڑی میں بیٹھ کے ہوٹل پہنچ کے وہاں چیک ان کر کے لیٹ کے سامان کھول کے اتنی کال ریسیو کر لی کہ جتنی آدمی پوری زندگی میں کرتا ہوگا. میں نے کہا یہ ہر آدمی کی کال مجھے آ رہی ہے، پوچھ رہا ناظم کا مطلب کیا ہے. وہ معین بھائی تھے، وہ ناظم بنے ہوئے تھے، انہوں نے نمبر میرا اناؤنس کر دیا. انور بھائی نے کہا اپنا نمبر دے دیں، انہوں نے میرا نمبر دے دیا، یہ میرا نمبر ہے، کوئی کام ہو تو میرے لائق خدمت تو مجھے فون کیجیے گا، یہ میرا نمبر ہے. اور میرا نمبر مجھے لاہور میں بند کروا کے دوسری سم کھلوانی. ان کی شرارت یہ ویکینڈ میں بہت تھا، ان کی بہت سنتا تھا. یہی کئی دفعہ گھر میں ہم جاتے تھے تو کھانا لے کے آتے تھے نا تو اس کو نہیں پوچھتے تھے، کہتے چپ کر کے کھا جو، دیکھو کیا کہتے ہیں. بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار. ان کی شرارت جو ہے نا میٹھی تو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی ان کی شرارتوں سے. کرائے کے گھر میں تھا میں نے ان کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کی مدد، ان کی گائیڈنس سے اپنا گھر بنایا. میں نے پہلی گاڑی خریدی مجیب والا مرحوم سے، ان سے سفارش کروا کے وہ بیچنے تیار نہیں تھے. پہلی دفعہ میں نے فضیلہ شاید آپ کو یاد ہو وائٹ کلر کی میں نے ایف ایکس خریدی تھی، ان سے فون کروایا کہ یار مجیب کیا ہے یار ایسا اس گاڑی میں. کہنے لگے یار 30,000 کلومیٹر چلی ہوئی، 86 کا ماڈل ہے، یہ کہہ رہا ہے مجھے 60,000 میں دے دو. کہنے لگے یار اس کے پاس پیسے ہی کہاں بیچارے. میں ناز آباد میں رہتا تھا، میری پیمنٹ اس وقت تھی 300 روپے 500 روپے. معین بھائی واحد آدمی تھے جو مجھے اپنے شو کا 1,000 روپے دیتے تھے. بالکل. اور اس وقت 1,000 روپے خرچ نہیں ہوتے تھے، ختم نہیں ہوتے تھے. تو میں نے بی سی ڈال دی تھی کہ میں گاڑی خریدوں گا. میں نے 500 روپے کی بی سی ڈالی تھی جس میں مجھے خیر اس وقت میرے خیال سے 15 یا 20,000 روپے ملے تھے. باقی میں نے امی سے لیے، کچھ اپنا جمع کیا ہوا تھا، کرا کے 65,000 روپے میں نے وہ سوزوکی ایف ایکس خریدی، جس کو میں پوری رات گیلری میں بیٹھ کے دیکھتا رہا کہ یہ میری گاڑی کھڑی ہوئی نہیں تھی. وہ اسی گاڑی میں بیٹھ کے معین بھائی کے گھر گیا تو باہر آئی گیٹ سے. اب ان کو پتا تھا کہ گاڑی لے چکا ہے، انہوں نے آتے ہی یوں دیکھا اور اس کے بمپر پہ لات ماری. کہنے لگے گاڑی میرے گیٹ کے سامنے سے ہٹائی، اندر برانڈ نیو کھڑی ہوئی اللہ کے فضل سے. اللہ کو اپنے ہر مذاق میں بھی شامل رکھتے تھے تاکہ بڑا بول نہ شامل ہو جائے. کہتے ہیں اندر برانڈ نیو گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ کچرے بچے. میں نے کہا صاحب ہمارے لیے تو یہی مرسڈیز ہے، یہی سب کچھ ہے. کہنے لگے بہت مبارک ہو بہت. تو میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا.
मतलब इतने मतलब इतनी बातें हैं उनकी। पहली गाड़ी जो बहुत प्यार उन्होंने मुझे बताया, पहली गाड़ी उन्होंने फॉक्सी ली थी और वो भी उन्होंने हर जगह जाके दिखाई थी। 5,000 की ली थी, 5,000 की सुना, 5,000 की ली थी। बात बताऊं, ये अभी मैं अकबर सुबहानी साहब के साथ सुबह भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि फॉक्सी ली थी ऑरेंज कलर की, और कहने उन्हें पता था मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो वो एक शो के लिए अमेरिका जा रहे थे। तो अकबर सुबहानी साहब से कहने लगे यार मैं जा रहा हूँ अमेरिका, तो तुम एक काम करो 2 महीने के लिए मेरी गाड़ी तुम रख लो। तो उन्होंने कहा नहीं आप बैटरी ड्राई करके और चले जाएं उसको खड़ा करके। तो कह लेंगे नहीं तुम रखो और 2 महीने बाद आके तुमसे ले लूँगा। कहते हैं इतनी बड़ी बात है, उन्हें पता था कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो इस तरह के किसी की वो ऐसे हर्ट भी नहीं अंदर से उसको टाई के कहाँ से निशान हेल्प थे। करते थे। आपके पास अच्छी टाई देख लो, ये देखा ये टाई तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है, अब उनको चाहिए वो टाई उनको वो टाई चाहिए, तो अब वो माहौल बना देते पूरा। ये देखो तुम्हारी इस सूट पे, 1 मिनट ठहर जाओ, बक्सा खोलेंगे अपना कोई टाई निकाल, एक दो बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता था, जैसे ऐसा लगता है स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, 1 2 निकाल के तीसरा ये से ये लाओ, ये मुझे दो। उनको पसंद था ना। अच्छा और कई कभी आप देखें कपड़े पे किसी का रुमाल भी सही नहीं हो तो सबके घर ऐसे करते पहले। हाँ। कर मेरी मैं बता रहा हूँ ना, 2 टाई मैंने में देखते थे कि आगे यूं करके उनके हाथ की 2 टाई 94 में बांधी थी उन्होंने, वो मेरे घर पे है, वो बंधी हुई है। मैंने भाई को बोला इसको खोलना नहीं है, मोइन भाई के हाथ की। सर से पैर तक वो शख्सियत पूरा पाकिस्तान था। अभी जी हम उनकी तारीफ़ें भी करें, क्यों ना करें कि उन्होंने इतना कुछ दिया हमें, तो ये चंद लम्हे जो हैं अगर हम दे रहे हैं तो ये बहुत नाकाफ़ी हैं। हम लेते हैं इस मौके पे कि ब्रेक, अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपने नोट की हो मोइन अख्तर में, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे नोटिस करने वालों में से हैं, क्योंकि आप रोज़ाना देखते हैं इनको, आपने बेशुमार दफ़ा उनको देखा होगा, आपने उनको पसंद किया होगा। चैनल पे एक बात आ रही थी कि मिस्टर किट्टू एक फिल्म नहीं 2 फिल्म की थी मोइन भाई ने एज ए हीरो।